أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأمتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إلهي رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد واصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات. دعا ہے آپ تمام حاضرین کی حاضری اللہ قبول فرمائے. آپ تمام حاضرین کی حاجات کو خالق پورا فرمائے. جتنے بھی حاضر ہیں مجلس امام حسین میں خالق اکبر کسی کے دامن کو بھی خالی واپس نہ موڑے. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. بالخصوص ملک طاہر اقبال، ان کے والد گرامی ملک محمد اقبال جو مجلس میں تشریف فرما ہے، خالق اکبر انہیں اور ملک محمد اقبال صاحب کی زوجہ وہ بھی بیمار ہیں، انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. روزانہ کی بنیاد پہ ملک منیر حسین امان صاحب کی طرف سے نیاز کا بندوبست کیا جاتا ہے. دعا کیجیے خالق اکبر ملک منیر حسین امان صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. سید امتیاز حسین شاہ صاحب خصوصی دعا کیجیے خالق اکبر ان کی بیٹی کو فرزند عطا فرمائے، ان کی بیٹی کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے اور انہیں بھی طول عمر و صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. خواجہ شفاعت حسین ان کے بیٹے علیل ہیں، دعا کیجیے خالق اکبر انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. سید عزیزار نقوی صاحب، سید اختر حسین شاہ صاحب، سید آزاد شاہ صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، باقی جتنے احباب، سید عقیل حسین شاہ صاحب، ان کے فرزند خالق اکبر انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. شوکت علی ازدی صاحب دعا کیجیے خالق اکبر انہیں نوازے کی نعمت عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جس جس مومن نے میرے ذمہ جو دعا لگائی ہے خالق اکبر سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انجمن جان نثاران اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدیق حیدری صاحب دعا کیجیے خالق اکبر انہیں بھی شفا عطا فرمائے. شمشاد صاحب اور قبلہ اب غلام اور صاحب تشریف فرما ہے اور پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. خالق اکبر ان تمام بزرگوں کو طول عمر عطا فرمائے. ان بزرگوں کی صحت یابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بہت بلند سلامت. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. عزیزان محترم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، موضوع جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ ہے عشیر سے غدیر تک. اور اس موضوع کا آج چوتھا مرحلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے دعوت ذو العشیرہ کو بیان کیا کہ دعوت ذو العشیرہ میں نبی نے کیا مانگا؟ سلامت. کیا مانگا؟ جنہیں جنہیں مجلس یاد ہے وہ بولے گا کیا مانگا؟ ہجرت میں علی نے مدد کا ثبوت دیا. توجہ ہے.
پھر بدر میں علی نے تلوار چلا کے مزید اس وعدے کو پورا کیا. اور آج میں آپ کے سامنے اس جنگ کا بیان کروں گا کہ جس جنگ میں اللہ نے علی کو مرد کہا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب بدر ہو گئی. بدر ہوئی 17 رمضان 2 ہجری میں. ہجرت کے 17 ماہ کے بعد مسلمان بدر جیت گئے. مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000. مسلمانوں کے پاس نہ جنگی سامان، نہ افرادی قوت، نہ مالی طاقت، نہ اسلحے کی طاقت. اور کافروں کے پاس اسلحہ بھی موجود، جوان بھی موجود، پہلوان بھی موجود، مال بھی موجود. ہر طاقت تھی کافروں کے پاس اور کوئی بھی طاقت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. لیکن فرق یہ تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے والا علی تھا. لڑا علی. بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے. اب جب بدر سے ہار کے یہ قافلہ واپس مکہ گیا کافروں کا، تو مکہ والوں نے اس قافلے کے استقبال کے لیے اہتمام کیا کہ ہمارا جنگی قافلہ مدینہ سے لڑ کے آ رہا ہے. کیونکہ یہ طے کر کے گئے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو محمد کے سر کو نیزے کی نوک پہ بلند کر کے آئیں گے، یا محمد کے سر کو یا علی کے سر کو. لیکن یہ ممکن نہ رہا کہ علی کا سر سلامت رہے اور کوئی محمد کا سر کاٹ کے لے جائے. توجہ ہے؟ تو اب یہ واپس آئے. توجہ رکھیے گا. اب یہ واپس آئے تو پورے مکہ نے اس قافلے کا کیا استقبال. لیکن جب یہ استقبال کرنے کے لیے گئے نا، اب نہ کوئی نکارا بجا رہا ہے، نہ کوئی بول رہا ہے، نہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، نہ کوئی جیت کا اعلان کر رہا ہے. ہر ایک کا منہ لٹکا ہوا ہے. یا کافروں نے انہیں دیکھ کے کہا منہ لٹکایا ہوا کیوں ہے؟ محمد کا سر کہاں ہے؟ اگر محمد کا سر نیزے پہ نہیں ہے تو کیا صندوق میں بند کر کے لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا چپ کرو، ہم ہار کے آ رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ چپ کرو، ہم جیت کے نہیں، ہم ہار کے آ رہے ہیں. اچھا، جب یہ آئے ہارنے کے بعد بدر میں اور مکہ میں داخل ہوئے تو پہلا سوال مکہ کے کافروں نے ان لشکر والوں سے پوچھا عتبہ کہاں ہے؟ بتایا کہ اسے علی نے مارا. شیبہ کہاں ہے؟ بتایا کہ اسے بھی علی نے مارا. نہیں توجہ کر رہے آپ؟ ولید کہاں ہے؟ بتایا کہ اس کو بھی علی نے مارا. حنظلہ کہاں ہے؟ اس کو بھی علی نے مارا. کوئی آیا میرا ابا کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اسے بھی علی نے مارا. کسی نے کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ بتانے والوں نے کہا اسے بھی علی نے مارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے جوان کو علی نے نہ مارا ہو. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. یا ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا چپ کرو، علی ہے 22 سال کا. 22 سال کا علی ہر ایک کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو ایک بندے نے بول کے کہا چپ رہو، اب علی وہ علی نہیں رہا جو مکہ میں تھا. اب علی کی بڑی طاقت ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا، اب جب کہا گیا نا کہ اسے بھی علی نے مارا، اسے بھی علی نے مارا، عورتوں نے یقین نہیں کیا. جو عورتیں تھیں نا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لڑنے گئے ہی نہیں. رستے میں ہی کسی نے ان کو لوٹ لیا ہے، کسی نے انہیں مارا ہے، اور اب سارا الزام لگا رہے ہیں علی پہ. توجہ، میری بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ اب سارا الزام لگا رہے ہیں علی پہ. تو عورتوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو، ہمیں مارا علی نے ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک کام ہوا. جب یہ قافلہ مکہ میں آیا تو ابو سفیان نے، کیونکہ یہ
صلح حدیبیہ سے پہلے کی بات، فتح مکہ سے پہلے کی بات. ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں. ہاں، تاکہ پھر کوئی اعتراض کرے. ابھی ابو سفیان کافر ہے، پھر مسلمان ہوگا. ابھی تو یہ 3 ہجری چل رہی ہے، توجہ ہے نا. ابھی ابو سفیان کافر ہے. جب بدر میں واپس آئے تو ابو سفیان نے ایک کام کیا کہ کسی کو رونے نہیں دیا. تیرا بھائی مرا ہے تو نے نہیں رونا، تیرا باپ مرا ہے تو نے نہیں رونا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ رو پڑے تو ان کے اندر جذبہ انتقام ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ رکھے گا، کہ اگر کوئی تکلیف ہو اور بندہ روئے تو جذبہ انتقام ختم ہو جاتا ہے. اور یہ معجزہ ہے ذکر حسین کا کہ شیعہ 1400 سال سے حسین کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن جذبہ انتقام کم نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کا بدلہ ہم نے نہیں لینا، پردے والے وارث نے لے. سلامت رہی. پابندی لگا دی کہ تیرا بھائی مرا ہے تو نے نہیں رونا، تیرا باپ مرا ہے تو نے نہیں رونا، تیرا فلاں مرا ہے تو نے نہیں رونا. اب کوئی رو نہیں رہا. ان کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہے. اور پھر ابو سفیان نے ایک اور کام کیا. وہ کام یہ تھا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تک محمد کا سر نہیں کاٹوں گا میں نہاؤں گا نہیں. توجہ ہے، جب تک محمد کے سر کو محمد کے تن سے جدا نہ کر دوں میں نہاؤں گا نہیں. 2 کام ہو گئے. ایک تو ابو سفیان نے کسی کو رونے نہیں دیا، دوسرا اس نے یہ کہا کہ جب تک میں محمد سے انتقام نہ لے لوں میں نہاؤں گا نہیں. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ ہندا نے، جب ہندو کو پتہ چلا نا کہ میرا باپ مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا اور مارنے والا علی ہے، ہندا نے اپنی گردن میں ڈالا ڈھول ڈال کے مکہ کے ایک ایک گھر کے سامنے ڈھول بجا بجا کر انہیں کہا باہر نکلو، تمہیں علی نے مارا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یعنی ہندا اپنے گردن میں ڈھول ڈال کے ہر گھر کے سامنے جا کے ڈھول بجاتی تھی تاکہ انہیں جوش دلائے کہ ہر کوئی علی کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو. 3 کام ہوئے. ایک تو ابو سفیان نے کسی کو رونے نہیں دیا تاکہ جذبہ انتقام کم نہ ہو. دوسرا اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک بدلہ نہیں لوں گا نہاؤں گا نہیں. تیسرا اس کی زوجہ ہندا نے، اگر کسی کو نہیں پتا تو یزید کی دادی نے اپنی گردن میں ڈھول ڈالا اور روزانہ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے گھروں کے سامنے بجاتی. اب جملہ ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا. توجہ ہے. اور لوگوں کو بتاتی کہ نکلو. اب لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا کہ میرے بھائی کو علی نے مارا میں بدلہ لوں گا. کوئی کہتا ہے میرے باپ کو علی نے مارا میں بدلہ لوں گا. کوئی کہتا ہے میرے فلاں رشتہ دار کو علی نے مارا. اب جذبے کی، بدلے کی، انتقام کی آگ ان کے دل میں جل رہی ہے. اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ پہلے لشکر تھا 1000، اب میں 1000 لشکر لے کے نہیں جاؤں گا، اب میں 3 گنا زیادہ لشکر لے کے جاؤں گا. تو اس نے مختلف قبیلوں کے ساتھ مذاکرات کیے، وہاں سے جنگجو اکٹھے کیے، 3000 کا لشکر لے کر یہ کوہ احد کی طرف چلا. لیکن اس لشکر کا ایک کمال تھا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اس لشکر کا ایک کمال تھا کہ پہلا تو اس نے رونے نہیں دیا، دوسرا اس نے شرط رکھی کہ میں نہاؤں گا نہیں، تیسرا اس کی زوجہ ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو جوش دلاتی، اور چوتھا اس نے کہا کہ اب جب ہم لڑنے جائیں گے تو مکہ کے ہر عزت دار خاندان کی عورت بھی ہمارے ساتھ جائے گی. حالانکہ جنگوں میں عورتیں نہیں جاتی، یہ پہلی جنگ ہے کہ جس جنگ میں عورتیں ساتھ گئیں. توجہ ہے. اچھا ساتھ کیوں لے گئے؟ ایک وجہ علی نقی نکن صاحب نے لکھی ہے، ایک وجہ جناب کرار صاحب نے لکھی ہے. علی نقی نکن صاحب نے وجہ لکھی کہ ابو سفیان اپنے
لشکر میں عورتیں اس لیے لے کے گیا کہ اگر ہمارا سپاہی میدان میں جائے اور سامنے علی آئے، یہ علی سے ڈر کے بھاگے نا، اگر بھاگ بھی جائے تو اسے خیال آئے کہ بھاگ کے جاؤں گا کہاں، میری زوجہ تو میدان میں ہے۔ پہنچیے بات۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان عورتوں کو نہیں لے گیا، جناب قرار صاحب نے لکھا عورتیں ابو سفیان کو لے گئی، اور ہندا نے اٹھ کے کہا تو لڑتا ہی نہیں، میں میدان میں جا کے خود دیکھوں گی کہ تو علی کا مقابلہ کرتا کیسے ہے۔ یہ دو وجوہات۔ اب یہ 3000 کا لشکر لے کے مکہ سے نکلے، مدینہ کی طرف آئے، کوئی احد کے دامن میں انہوں نے ڈالے ڈیرے۔ یہ جبریل آئے نبی کے پاس اور آ کے کہنے لگے، میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کافر تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی احد کے دامن میں پہنچ گیا ہے، آپ بھی تیاری کیجئے۔ اب توجہ رکھے گا، نبی نے انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کافر پھر آ گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیال کیا ہے، لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، لڑیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تو جذبہ تھا نا، یہ بدر جیت چکے تھے۔ اگر کوئی بندہ کرکٹ کا پلیئر ہو اور وہ میچ دیکھے ٹی وی پہ اور شاید افریدی لگائے چھکے، اگلے دن وہ اپنی گلی میں رکتا ہی نہیں، جوش پیدا ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے بدر جیتی ہوئی تھی، ان کے اندر جوش پیدا ہو گیا کہ جب ہم 313 تھے تو جیت گئے، اب تو ہم مزید زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ توجہ رکھے گا، اور عالم یہ تھا کہ نبی نے جب لشکر تیار کیا تو نبی کے لشکر کی تعداد تھی 1000۔ کتنی؟ احد میں نبی کے لشکر کی تعداد تھی 1000۔ جب نبی لشکر لے کے نکلنے لگے مدینے سے تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے کہ مدینے کے اندر رک کے لڑیں گے، اور اکثریت کہتی کہ یا رسول اللہ مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ نبی نے اکثریت کی بات کو مانا، ماننے کے بعد نبی نے لباس سے جنگ زیب تن فرمایا۔ جیسے ہی جنگ کا لباس نبی نے پہنا، وہ جو مدینے کے اندر لڑنے کے حامی تھے وہ نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری مانیں، مدینے کے اندر رک کے ہم لڑیں تو ہم جیت جائیں گے۔ نبی نے کہا چپ کرو، جب اللہ کا رسول جنگ کا ارادہ کر لے پھر وہ اپنے ارادے کو ترک نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ساتھ نہیں جائیں گے۔ نبی نے کہا نہ جاؤ۔ وہ تھے 300 لوگ، اب 1000 میں سے 300 نکل گئے تو نبی کے پاس کتنے بچے؟ کیا کہنے، میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب 700 کا لشکر لے کے نبی چلا، اور جذبہ دیکھیے کہ جب نبی نے اعلان کیا تو جوانوں بزرگوں سے زیادہ بچے تیار ہوئے۔ خدا کی قسم اگر علی کی تلوار کے جوہر مسلمان بدر میں نہ دیکھتے، یہ جذبہ کبھی بھی مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتا۔ یہ جتنا جذبہ پیدا ہوا ہے یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے۔ اب نبی نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ جنگ میں میرے ساتھ چلے گا؟ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ بچوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ بچے ایک بچہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ساتھ جا کے لڑوں گا۔ نبی نے کہا نہیں تو بچہ ہے، تیرا قد چھوٹا ہے، لہذا تو جنگ میں نہیں آ سکتا۔ جب باقی بچوں نے سنا نا کہ جس کا قد چھوٹا ہے نبی اسے اپنے ساتھ میدان جنگ میں نہیں لے کے جا رہے تو وہ اپنے پاؤں کے زور پہ کھڑے ہوئے۔ محسوس کیجئے گا، یعنی اپنے پاؤں کے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہوئے تاکہ نبی کو محسوس ہو کہ ان کا قد چھوٹا نہیں۔ تو اب ایک بچہ اپنے پاؤں کے زور پہ کھڑا ہوا، نبی نے کہا تو چل ساتھ۔ اچھا وہ جس کا قد چھوٹا تھا نا، جسے نبی نے کہا تیرا قد چھوٹا ہے تو نہیں آئے گا،
جذبہ دیکھیے جو کہ علی کی تلوار کے صدقے ان بچوں کے اندر پیدا ہوا. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے جنگ میں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ میرا قد چھوٹا ہے؟ نبی نے کہا نہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ اسے تو لے کے جا رہے ہیں، اس کا قد بھی تو میرے قد کے برابر ہے، اس کا قد بھی میرے قد کے برابر ہے. فرمایا اس میں جذبہ زیادہ ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی اور میری کروائیے کشتی، اس کی اور میری کروائیے کشتی. اگر میں نے اس کو گرا دیا تو مجھے بھی لے جائیے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے میں اسے گراؤں گا. نبی مسکرائے اور مسکرا کے کشتی کروائی اور بچے نے گرا دیا. نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اے علی تیری تلوار کے کہاں کہاں پہ فضائل بیان کروں کہ بچوں میں بھی اتنا جذبہ پیدا کر دیا ہے. توجہ ہے؟ صلوات ہدیہ فرمائیے گا. اب بچے بھی ساتھ. اب نبی 700 لشکر لے کے میدان احد میں آ گئے. سامنے ہے 3000 کا لشکر. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. اب بھی یہاں پہ جنگی سامان پورا نہیں، لیکن ایمان کی طاقت ہے، توکل کی طاقت ہے، بھروسے کی طاقت ہے. توجہ، جب نبی آئے تو ان 700 میں سے نبی نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی درے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہم مرے یا مارے، ہم بھاگیں یا بھگائیں، ہم جیتے یا ہارے، ہم مارتے مارتے کافروں کو مکہ چھوڑائیں یا کافر ہمیں مارتے مارتے مدینے چھوڑائیں، تم نے کسی صورت میں درہ نہیں چھوڑنا. تم نے کسی صورت میں. وہ 50 صحابہ اس درے پہ کھڑے ہو گئے. یا نکارے جنگ بجا. نکارے جنگ کا بجنا تھا یا ایک پہلوان جس کا نام تھا طلحہ ابن منظوم، وہ نکلا اور نکل کے کہنے لگا اے مسلمانوں اگر جنت کی خواہش ہے تو آؤ میں تمہیں جنت بھیجوں، اور تم کہتے ہو کہ اگر تمہاری تلوار سے میں مر گیا تو جہنم جاؤں گا تو آؤ مجھے جہنم بھیجو. خدا کی قسم اتنا جملہ سننا تھا سارے ڈر گئے کہ اتنا جری. نکلا کون؟ وہی نکلا جو ہمیشہ نکلا کرتا ہے. اب علی نکلے، علی نے حملہ کیا. اب جیسی مولا نے تلوار چلائی، تلوار اس کے پیٹ پہ لگی. اب جیسی پیٹ پہ لگی پیٹ کٹا، اس کا لباس کٹا، لباس کٹا وہ برہنہ ہو گیا. علی نے چاہا کہ وار کر کے اسے مارے. اس نے کہا اے علی تجھے ابو طالب کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اور علی نے اپنی تلوار کو روک لیا کیونکہ علی کبھی بھی کسی برہنہ کو مارا نہیں کرتا. سفین یاد ہے نا؟ سفین ٹھیک ہے جی، توجہ رکھیے گا. اس کے بعد ایک اور پہلوان نکلا جس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ. اس نے بھی وہی جملہ کہا کہ اے مسلمانوں آؤ اور مجھ سے جنگ کرو. پھر وہی نکلا جسے نکلنا چاہیے تھا. علی نے وار کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا. پھر اس کے بعد ایک آیا، دوسرا آیا، ایک مرتا، دوسرا مرتا، تیسرا علم اٹھاتا، وہ مرتا، چوتھا اٹھاتا. لگاتار 7 سرداروں کے سر علی نے قلم کیے. نقیم نقم صاحب لکھتے ہیں پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کافروں میں کوئی مرد ہی نہ بچا جو علم اٹھائے. اب یزید کی دادی نے علم اٹھایا، یعنی عورت ہو کے اس نے علم اٹھایا. اور علم اٹھانے کے بعد اس نے اپنی فوج کو، توجہ رکھیے گا کیونکہ میں نے آخری مجلس میں ان تمام جو میں گفتگو اور بحث کر رہا ہوں اس کا نتیجہ دینا ہے. یہ آئی علی کے مقابلے میں، جھنڈا اس کے ہاتھ میں، اسی لیے تاریخ میں سے کہا جاتا ہے جھنڈے والی. اور جھنڈے والی کی تعبیر بھی ہے جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جو تعبیر اس نے خود اپنے اشعار میں احد کے میدان میں کہی تھی
جو کہ میں ممبر سے اشعار بیان نہیں کر سکتا. علی نقی صاحب کی تاریخ کی کتاب ہے, اس میں جا کے پڑھ لیجیے گا کہ اس نے کون کون سے شعر کہے. لیکن اس نے ایک شعر کہا کہ او مسلمانوں, ہم وہ عورتیں ہیں جو کلینوں پہ چلا کرتی ہیں, ہم وہ عورتیں ہیں کہ جو ستاروں کی بیٹیاں ہیں. علی نے فرمایا ستاروں کی بیٹیوں کو چھوڑو, اگر کوئی بیٹے ہیں تو انہیں علی کے مقابلے میں بھیجو. اب علی نے مارا, توجہ رکھے گا. اب حملہ ہوا, اب میں بالکل قریب آ رہا ہوں ان جملوں کے جو کہ فضائل کے جملے ہیں. اب مشترکہ حملہ ہوا, علی کی تلوار سے کافر مرے, کافروں نے بھاگنا شروع کیا. مسلمان مطمئن ہوئے کہ جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جنگ جیت گئے. کافر اپنا سامان چھوڑ کے بھاگے. اب جیسے ہی کافر بھاگ رہے تھے اور مسلمان جیت رہے تھے, کافروں کے پاس سامان تھا وہ پھینک رہے تھے, باقی مسلمان اسے مال غنیمت سمجھ کے اکٹھا کر رہے تھے. اب وہ جو 50 تھے انہوں نے کہا اگر ہم یہیں کھڑے رہے تو مال غنیمت وہ لے جائیں گے, ہمارے حصے پہ تو آئے گا نہیں. انہوں نے درہ چھوڑا. ان 50 میں سے 2 ایسے تھے جنہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے حرکت نہیں کرنی, ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا تم ڈٹے رہو, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو مال اکٹھا کریں. توجہ رکھیے گا, علی نقی صاحب نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ جتنے تھے یہ جنگ میں اس لیے جاتے تھے کہ جنگ میں انہوں نے تو لڑنا نہیں ہوتا تھا, لڑنا تو علی نے ہوتا تھا. یہ جاتے تھے مال غنیمت اکٹھا کرنے. توجہ ہے. اب ان 50 میں سے 48 درہ چھوڑ کے نیچے آئے, مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. یا خالد بن ولید نے, پتہ نہیں کون کون سی اللہ کی تلواریں ہیں, توجہ ہے نا, پتہ نہیں کون کون سی اللہ کی تلواریں بن گئیں. وہ کون سی اللہ کی تلوار ہے جو خود رسول اللہ کے خلاف چلتی رہی. توجہ ہے نا. اب خالد بن الولید نے مڑ کے آ کے دیکھا درہ خالی ہے, اس نے حملہ کیا. اب جب حملہ کیا مسلمان کٹنے لگے. یہ اکلوتی جنگ ہے جس جنگ کو مسلمانوں نے جیتا بھی ہے, ہارا بھی ہے, اور ہارنے کے بعد پھر جیتا ہے. اب توجہ رکھیے گا, جب حملہ ہوا مسلمان مرنے لگے, اور جو رسول کے ارد گرد تھے انہوں نے محسوس کیا کہ جنگ تو اب ہم ہار رہے ہیں. وہ بڑے تیزی سے محفوظ مقامات پہ منتقل ہو گئے. نہیں پہنچی بات آپ تک, ٹھیک ہے. انہوں نے نبی کی سلامت رہی, انہوں نے نبی کا ساتھ چھوڑا اور محفوظ مقامات پہ تشریف لے گئے, اور وہ کافی اونچے تھے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جو محمد کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھے. اگلا جملہ قرآن میں پڑھیے گا, میں ممبر سے بیان نہیں کروں, وہ چڑھ گئے پہاڑوں پہ. اب جب وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تو علماء نے لکھا ہے میدان کے اندر 3 شخصیات رہ گئی. ایک اللہ کا نبی, ایک اس کا مددگار علی, ایک محمد کی بیٹی فاطمہ. ان 3 کے علاوہ میدان میں کوئی نہیں رہا. علی زیدی صاحب کہتے ہیں جب ہر کوئی بھاگ گیا اکیلا نبی رہا, اکیلی زہرا تھی, اکیلا علی تھا, تو علی نے کعبہ بنا کے محمد کا طواف شروع کیا. توجہ, کعبہ بنا کے محمد کا طواف کرنا شروع کیا. کوئی دائیں سے آتا علی اسے مارتا, کوئی بائیں سے آتا علی اسے مارتا, کوئی آگے سے علی اسے مارتا. یا شیطان نے افواہ پھیلائی کہ محمد مارا گیا, محمد مارا گیا. جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں پہ یہ الفاظ پڑے نا کہ محمد مارا گیا, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. جب محمد ہی نہ رہا تو ہمارا یہاں پہ رہنا بے صورت. توجہ رکھیے گا. لیکن اکیلا علی تھا جو ڈٹا رہا, جو لڑتا رہا, کیونکہ نصرت کا وعدہ علی کے علاوہ کسی نے کیا ہوتا تو وہ لڑتا,
نصرت کا وعدہ اکیلے علی نے کیا ہے، توجہ رکھیے گا. اب کوئی دائیں سے آتا ہے تو علی مارتا ہے، بائیں سے آتا ہے تو علی مارتا ہے، آگے سے کوئی حملہ کرتا ہے تو علی مارتا ہے. علماء نے لکھا ہے کافر اتنے قریب آ گئے تھے نبی کے کہ نبی کے چہرے پہ تھا ایک خول اور اس کی تھی لوہے کی زنجیریں. کافروں نے سب سے پہلے نبی پہ پتھروں کا حملہ کیا. ایک کافر نے پتھر مارا، وہ پتھر زنجیر پہ لگا، زنجیر نبی کے رخسار پہ لگا اور نبی کا رخسار زخمی ہو گیا. دوسرے کافر نے پتھر مارا، وہ پتھر دندان مبارک مصطفیٰ پہ لگا، نبی کے دندان شہید نہیں زخمی ہوئے، دانتوں سے خون آنا شروع ہو گیا. لیکن علی نے توجہ رکھے گا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. علی بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا رہا. یا حملہ کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹی. جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ مخزم. جس مخزم سے علی بدر میں لڑے، اسی مخزم کے ساتھ علی احد میں لڑ رہے ہیں. یا لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹی. علی نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ نبی جواب نہیں دیتا. نبی انتظار میں ہے کہ وہ بولے تو دوں، وہ بھیجے تو دوں. تو خدا کی قسم علی کے سوال کے جواب میں نبی انتظار کر رہے تھے. یا جبریل آسمان سے ذوالفقار لے کے آئے. ذوالفقار آئی علی کے ہاتھ میں. کسی نے بعد میں پوچھا تھا جنگ کے بعد کہ یا رسول اللہ عکاشہ نامی صحابی، اس کی جنگ میں تلوار ٹوٹی، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ٹہنی توڑی درخت کی اور اسے کہا کہ یہ تلوار ہے. ٹہنی جب اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی. تو یا رسول اللہ لیکن جب علی کی تلوار ٹوٹی، علی نے آپ سے تلوار مانگی تو آپ نے ٹہنی کیوں نہ توڑ کے دی؟ آپ نے انتظار کیوں کیا؟ تو نبی نے کہا چپ کر، عکاشہ دنیا کا سپاہی ہے، علی اللہ کا سپاہ. سلامت رہیے، توجہ ہے، سلامت رہیے. عکاشہ دنیا کا سپاہی ہے، علی اللہ کا سپاہی ہے. افکار آئی علی کے ہاتھ میں. شیطان نے کہا محمد مارا گیا. اب جیسے ہی شیطان نے یہ اعلان کیا محمد مارا گیا، ہر کسی نے محمد کو چھوڑا، چھوڑ کے بھاگا. جب ہر کوئی بھاگ گیا، اکیلا علی اور زہرا محمد کے پاس رہ گئے. اور علی نے سنا کہ شیطان نے اعلان کیا ہے کہ محمد مارا گیا. اب علماء نے لکھا ہے علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی، علی کے دوسرے ہاتھ میں محمد تھا. توجہ توجہ، علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار، علی کے دوسرے ہاتھ میں محمد. علی ذوالفقار بھی چلاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے ہاذا محمد، ہاذا محمد. بولیے گا آپ تو بولے میرے ساتھ، ہاذا محمد. بھاگو نہیں، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، ہاذا محمد. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ نے کہا اے علی تو نے احد میں میرے محمد کو ہاذا کہا، میں غدیر میں محمد سے تجھے ہاذا. سلامت سلامت. سلامت. تو نے احد میں ہاذا کہا، میں غدیر میں اسی نبی سے ہاذا کہلواؤں گا. اور کہا تھا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. خدا کی قسم لوگ جاتے ہیں نا حج پہ، حج سے واپس آتے، ابھی آئے بھی ہوں گے، تو کوئی آئے، کوئی تصویر لے کے آتا ہے، کوئی زمزم لے کے آتا ہے، کوئی کھجوریں لے کے آتا ہے، کوئی مسلح لے کے آتا ہے. خدا کی قسم جو بھی حاجی جائے
وہ حج سے واپسی پہ زمزم، کھجوریں، مصلے، تسبیحاں لے کے آتا ہے اور یہاں آ کے بتاتا ہے کہ مدینے کا تبرک ہے، مکہ کا تبرک ہے، خدا کی قسم ہے تو حج پہ جائے، تیرے تبرک کا نام مصلی، تیرے تبرک کا نام تسبیح، تیرے تبرک کا نام پانی، لیکن جب نبی حج سے واپس آئے اور نبی نے جو مسلمانوں کو تبرک دیا اس کا نام علی تھا۔ نبی نے جو مسلمانوں کو حج سے واپسی پہ تبرک دیا تھا وہ پانی نہیں تھا، وہ مصلی بھی نہیں تھا، وہ تسبیح بھی نہیں تھا، وہ علی تھا۔ اب تمہاری اپنی مرضی، تم نے دنیاوی تبرک کو پکڑا، نبی کے تبرک کو چھوڑا۔ ہم نے کل بھی نبی کے تبرک کو اپنا دین سمجھا، آج بھی نبی کا دیا ہوا تبرک۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، بات پتہ نہیں کس طرف چلی گئی ہے، جو قیمتی چیز ہو وہ کہاں پہ باندھی جاتی ہے؟ پلو کے ساتھ، اس طریقے سے جو دیہات کی مستورات ہے وہ ایسے باندھتی تھی پلو کے ساتھ۔ نبی نے غدیر میں کہا تھا، جو خطبہ ہے نا اس کا ایک جملہ ہے کہ جو پیغام دے رہا ہوں اسے پلو سے باندھو۔ کیا میں بالکل اتنا قیمتی جو پیغام آج تجھے سنا رہا ہوں اس پیغام کو اپنے پلو سے باندھ کے گھر جانا۔ اب پلو سے کیا باندھا جاتا ہے؟ یا تو کوئی قیمتی چیز باندھی جاتی ہے یا کوئی سرمایہ ہو، مثال کے طور پر چابی۔ پھر نبی نے کیا کہا؟ جو دے رہا ہوں اسے پلو سے باندھو۔ اچھا باندھا جاتا ہے یا قیمتی چیز یا چابی یا کسی مرشد کی طرف سے دیا گیا تبرک۔ خدا کی قسم ہے پلو کے ساتھ یا چابی باندھی جاتی ہے یا قیمتی چیز باندھی جاتی ہے یا مرشد کی طرف سے دیا گیا تبرک باندھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میدان غدیر میں جو نبی نے کہا کہ جو پیغام دے رہا ہوں اسے پلو سے باندھو، اس کا مطلب ہے نبی کی نگاہ میں یا تو علی سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں یا علی سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، یا جو مرشد محمد کی طرف سے دی گئی ہے علی سے بڑی نعمت۔ بولیے گا علی سے قیمتی سرمایہ، علی سے بڑا خزانہ، علی سے بڑا سرمایہ، اور جو محمد نے تبرک دیا ہے خدا کی قسم ہے نبی کے حج کا تبرک علی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ قیمت دی ہے نا علی نے، کیا کہا؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ محمد ہے۔ اب علی نے بڑھ بڑھ کے کیے حملے۔ اچھا یہ جو ذوالفقار تھی نا اس کی ایک خصوصیت علماء نے لکھی ہے، یہ جب نیام میں ہوتی تو 2 فٹ کی تھی، علی کے ہاتھ میں ہوتی تو 40 فٹ تک بھی لمبی ہو جاتی تھی۔ نیام میں ہے تو 2 فٹ کی، علی کے ہاتھ میں ہے تو جتنا علی چاہے۔ اب مجھے بتائے اتنی علی کی لمبی تلوار سے کوئی بچ کے بھاگ سکتا؟ تو یہ اچھا اس کی ایک اور خصوصیت بھی تھی، اگر آپ کو توجہ ہو گئی تو لطف آ جائے گا۔ اس کی ایک اور خصوصیت بھی تھی کہ جب علی واپس آتے تھے جنگ سے، علی ذوالفقار دیتے تھے زہرا کو، زہرا ذوالفقار سے خون صاف کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے پھر زہرا ذوالفقار سے باتیں کرتی تھی کہ اے ذوالفقار بتا علی نے کیسے کیسے جنگ کی، اور ذوالفقار بول کے کہتی اے زہرا تیرے شوہر نے ایسے مارا ایسے۔ ذوالفقار جناب زہرا سے کلام کرتی۔ اب علی نے بڑھ بڑھ کے کیے حملے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عجب میں جو اگلا جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اب تک میں نے کہا کہ چپ رہیے لیکن اس جملے پہ چپ نہیں رہنا، مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ اب جنگ ہو گئی فتح، یہ وہ جنگ ہے کہ جو مسلمان جیتے ہارے پھر جیتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، کہ جنگ احد میں لوگ
نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور جو سب سے پہلے واپس آئے تھے نا مدینہ میں، وہ میرے ابا جان تھے. یہ لکھی ہوئی، جن کے فضائل یہ ہوں. نہیں پہنچا مجمع؟ یعنی کہ یہ لوگ فضیلت کے طور پہ بیان کرتے، بھاگے تو تھے لیکن واپس بھی تو پہلے ہی آئے تھے نا. کمال ہے، بڑی بڑی سپیڈ. وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ موٹر وے کے کیمرے بھی ان کی سپیڈ کو کیمروں میں کیچ نہیں کر سکتے تھے. اتنی سپیڈ. موت پہ جب آ جائے، جان پہ جب موت کا وقت آ جائے تو مشکل ہی ہو جاتا ہے. اور اسی لیے نبی نے پوچھا، جب آ گئے نا سارے مدینہ میں، تو نبی نے پوچھا، ہاں بھائی تو مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگا؟ تو مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگا؟ تو مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارا قصور نہیں تھا، شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ محمد مارے گئے. تو ہم نے سوچا جب محمد مارے گئے تو ہمیں لڑ کے کرنا کیا ہے. جب ہر ایک سے پوچھا، ہر ایک نے یہ جواب دیا. آخر میں پوچھا نبی نے علی سے، ہاتھ نہیں چاہیے مجھے اسی جملے میں. آخر میں پوچھا نبی نے علی سے، اور علی کو دیکھ کے کہا اے علی، جب ہر کوئی چھوڑ کے بھاگ گیا تو مجھے چھوڑ کے کیوں نہ بھاگا؟ توجہ. تو اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ جب آپ ہی نہ رہے پھر علی کے رہنے کا فخر. سلامت. اچھا جب آپ ہی نہ رہے، سلامت، جب آپ ہی نہ رہے تو پھر علی کے رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یا ایک آدمی آگے بڑھ کے آیا، یا رسول اللہ ہمارا قصور نہیں، شیطان نے کہا تھا، اس کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا، بھاگ گئے. رسول اللہ یہ بتائیے، شیطان کی آواز ہم نے بھی سنی، علی نے بھی سنی، ہم سن کے بھاگ گئے، علی سن کے ڈٹے رہے، وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے کہا چپ کرو، شیطان کی آواز کا اثر انسان کے کان پہ ہوتا ہے، رحمان کے کان پہ نہیں ہوتا. حضور اللہ. یعنی کہ علی کا کان اللہ کی آواز کے علاوہ سنتا ہی کوئی نہیں، اور جو اللہ کی سنے اس کان میں شیطان کی آتی ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 ہجری تک ان کا شیطان سے تعلق تھا. تھا نا؟ صلوات ہدیہ فرمائیے. یہ ہے علی کی تلوار. کل چوتھا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ خندق کا، پھر خیبر، پھر فتح مکہ، پھر مبالہ، پھر غدیر. توجہ ہے نا؟ نصرت کا وعدہ کیا عشیر میں، وعدہ علی نبھا رہے ہیں ہجرت میں، بدر میں، احد میں. میں یہی کہتا ہوں کہ اس وعدے کی قیمت علی نے بہت ادا کیا. آج 5 محرم کی رات، بقیہ 5 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا نام. آج میں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ مصائب پڑھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. حسین ہے مدینہ میں. حسین کی ایک کنیز ہے جن کا نام ہے شیری. حسین نے شیری کو بلایا. اچھا مصائب شروع کرنے سے پہلے جن جن احباب نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو بے اولاد ہیں، اس مصائب کے صدقے میں خالق ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. ذہن میں رکھ کے یہ مصائب سنیے گا. شیری کو بلایا اور بلا کے کہا اے شیری، حسین نے تجھے آزاد کیا. شیری نے کہا اے حسین، میں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ زندگی گزاروں جو تیرے بغیر ہو. حسین نے کہا یہ تو حکم ہے میرا.
کہ تو نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ حکم امام سمجھ کے جناب شیریں نے کہا اے حسین، کیونکہ آپ میرے امام ہیں، میں آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، میں مدینہ چھوڑ کے جاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حسین نے کہا کون سی؟ شیریں نے کہا حسین مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں تو ایک دن آپ میرے مہمان بنیں گے۔ آج میں حکماً آپ سے عرض کروں گا، رونا آئے نہ آئے، ہاتھ سینے پہ ضرور آئے۔ اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا، اگلے سال حسین پہ گریا وہ کرے گا جسے اللہ مہلت دے گا۔ ان لمحات کو مہلت سمجھ کے حسین کے غم پہ گریا کر لیجئے، اور پھر میں حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے حسین، ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے تیرے غم پر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اے حسین ہمارے گناہ معاف فرما تاکہ ہم تجھ پہ گریہ کر سکیں، تیرا ماتم کر سکیں۔ اب جو رونے آیا ہے وہ تیاری کرے۔ خدا کی قسم ہے حسین نے توقف کیا، رک کے کہا شیریں جا، حسین کا وعدہ ہے، حسین تیرا مہمان بنے گا۔ شیریں نے کہا نہ مولا، ایسے نہیں، اکیلا تو نہیں، تیرے ساتھ تیری بہن زینب بھی ہو۔ صدائیں بلند ہونی چاہیے اور اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑیے، آزاد چھوڑیے۔ تیرے ساتھ تیرا بیٹا اکبر بھی ہو، تیرا بھائی عباس بھی ہو، تیرا بھتیجا قاسم بھی ہو، تیرا بیٹا سجاد بھی ہو، تیری بیٹی سکینہ بھی ہو۔ اکیلا تو نہیں، بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ۔ حسین نے رک کے کہا اے شیریں، حسین کا وعدہ ہے، حسین تیرا مہمان بنے گا، بہنیں بھی حسین کے ساتھ ہوں گی، بیٹیاں ان کے ساتھ ہوں گی، بیٹے بھی حسین کے ساتھ ہوں گے، لیکن تو مجھے یہ بتا جب میں تیرا مہمان بنوں تو مجھے پہچان لے گی؟ ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی غربت، خدا کی قسم تو پہچان لے گی۔ شیریں نے کہا اے حسین، آپ میرے مہمان ہو اور میں آپ کو پہچان نہ پاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حسین نے اعلان کروایا اے مخدرات عصمت، جس نے بھی شیریں کو جو تحفہ دینا ہے۔ یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب مرد روئے اس کی مہربانی، لیکن مستورات اس پہ ہائے زینب ضرور کریں۔ کیا کہا؟ اے مستورات، اے مخدرات عصمت، جس نے بھی آ کے شیریں کو جو تحفہ دینا ہے وہ آ کے تحفہ دے۔ اب جو بھی جناب شیریں کو آ کے تحفہ دیتی، اس میں عجیب یہ تھا کہ جو جو تحفہ دیتی اس میں ایک چادر ضرور ہوتی۔ اجرکم اللہ، جب ڈھیر ساری چادریں اکٹھی ہو گئی تو شیریں نے کہا اے حسین، اتنی چادروں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ حسین نے کہا شیریں لے جا، کبھی کوئی لٹا ہوا قافلہ تجھ سے چادریں مانگے۔ اے حسین، اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے، اللہ بے اولادوں کی گودوں کو آباد فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے۔ چادریں لے کے شیریں چلی گئی کوفہ، کوفہ کے باہر تھی پہاڑی، پہاڑی کے اوپر زمین خریدی، اپنا گھر بنایا۔ اب علماء نے لکھا ہے کمرہ بناتی اور کہتی یہ میرے حسین کا ہے، پھر کمرہ بناتی اور کہتی یہ میرے حسین کے اکبر کا ہے، پھر کمرہ بنایا کہتی یہ میرے علی کی زینب کا ہے، اس میں قاسم بیٹھے گا، اس میں سجاد، اس میں ام کلثوم، اس میں رقیہ۔ روزانہ اپنی کنیزوں کو ساتھ لیتی، چوراہے پہ جاتی، ہر آنے جانے والے قافلے کو روک کے کہتی کہ کسی نے مدینہ سے میرے حسین کو آتے تو نہیں دیکھا۔ روزانہ مایوس ہو کے گھر واپس آ جاتی، دن گزرے، مہینے گزرے، جب محرم کا چاند طلوع ہوا، 10 محرم گزری،
کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کے گریوں کا قبول کرے۔ زینب کی چادر لٹی، بال کھلے، ہاتھ مصروف ہوئے۔ اجرکم اللہ چلتے آئیے اور میرا ساتھ دیتے آئیے۔ علی کی بیٹی قیدی بن کے، خدا کی قسم قیدی اور وہ بھی علی کی بیٹی قیدی بن کے جب کوفہ کی طرف گئی نا، تو اب شیری کی حالت کیا ہے؟ روزانہ جاتی، ہر آنے جانے والے کو روک کے کہتی کہ کسی نے حسین کو آتا دیکھا۔ ایک دن مایوس ہو کے گھر لوٹی، سر سے چادر اتار کے اپنے کمرے میں جا کے لیٹی، یا قمیص توڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی اے شیری جلدی اٹھ، جلدی کر، چادر سر پہ لے، باہر حاکم کا قیدی قافلہ گزر رہا ہے۔ جیسے ہی قیدی قافلے کا نام آیا نا، شیری نے قمیص کو کہا چپ، میرے سردار نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے روکا ہے۔ اجرکم اللہ کرتے آئیے، ماتم کرتے آئیے، میرے سردار حسین نے مجھے قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے روکا ہے۔ کنیز نے کہا اے شیری یہ کوئی عام قیدی نہیں، یہ کوئی خاص قیدی ہے، جلدی کر، چادر لے، ابھی جائیں گی قیدیوں کو دیکھے گی، واپس آ جائیں گی۔ اب کنیز نے مجبور کیا، شیری نے چادر کی، آپ نے توجہ نہیں کی، شیری کے سر پہ چادر تھی، علی کی بیٹی کا سر چادر کے بغیر۔ کتنی غربت ہے علی کی، خدا کی قسم ہے، ماتم کرتے آئیے، ہائے زینب کی صدائیں بلند کرتے آئیے۔ چادر لے کے جیسے ہی گھر کی دہلیز کے باہر اس نے قدم رکھا، عجیب منظر ہے، چاند کٹے ہوئے سار، جو نیزوں کی نوکوں پہ سوار، چند بیویاں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے، بال کھلے ہوئے، چادریں لٹی ہوئی۔ شیری آئی، چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے رخسار زخمی ہے، جو اتنی پیاسی ہے کہ جسے دیکھ کے دیکھنے والے کو پیاس لگ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ لکھا ہے علماء نے، حسین کی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا، جس کی عمر 3.5 یا 4 سال تھی، وہ اتنی پیاسی تھی کہ اگر کوئی سکینہ کے چہرے کو دیکھتا، دیکھنے والے کو خود پیاس لگ جاتی۔ اندازہ نہیں کیا کہ بیٹی کتنی پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شیری آئی جناب سکینہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی اے قیدی بچی، میرے لیے دو دعائیں کر۔ بی بی نے کہا کون سی؟ شیری نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسے تجھے قیدی بنایا ہے ویسے کسی کی اولاد کو قیدی نہ بنائے۔ نہیں آتا ماتم کرنا، ہاتھ سینے پہ مار کے آئے سکینہ کہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا مرشد ہے جو مدینہ میں رہتا ہے، تو دعا کر اسے خیر ہو۔ اتنا سننا تھا۔ جب جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا اے شیری تیرے اس سوال کا جواب تیرے گھر میں جا کے نہ دوں؟ ہاتھ سینے پہ بڑی مقبول مجلس ہے، معصومین کی ارواح لگتا ہے کہ مجلس میں آ گئی ہے، اللہ کی حاجات کو پورا کرے۔ شیری نے کہا اے مخدومہ، اے قیدی بی بی، میں شمر سے بات کرتی ہوں، اگر شمر اجازت دیتا ہے تو میں تمہیں آج کی رات اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ روک لوں گی۔ شیری گئی شمر کے پاس، شمر نے کہا مجھے درہم و دینار دو، قیدیوں کو لے جاؤ۔ شیری نے درہم اٹھائے، دینار اٹھائے، شیری نے شمر کو دیے۔ بیویاں چلی گئی شیری کے گھر۔ منظر دیکھیے گا، شیری کہتی ہے ایک ایک بی بی کمروں کی دیواروں کے ساتھ اپنی پشت لگا کے اور اپنے زانوں کو اپنے سینے سے لگا کے چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے حسین،
چپ ہو گئی. شیری کہتی ہے میں حیران کہ کوئی بولتی نہیں، کوئی اپنے شہیدوں کا بیان نہیں کرتی، کوئی ماتم نہیں کرتی، بس چپ ہو کے بیٹھی. یا میں اٹھی، مجھے اٹھتا دیکھ کے بڑی بی بی نے کہا اے شیری اگر ہو سکے تجھے کٹے ہوئے سر آج کی رات ہمیں مل سکتے ہیں. کرتے آئیے ماتم کرتے آئیے. عجیب ماحول بن گیا ہے. اللہ ماتم کو قبول کرے، اللہ گریہ کو قبول کرے. آج کی رات ہو سکتا ہے کہ کٹے ہوئے سر ہمیں ملے. شیری نے کہا میں بات کرتی ہوں. شیری نے بات کی. شمر نے کہا درہم دے، دینار دے، سر لے جا. درہم دیے. ہائے علی کی اولاد کی غربت، اتنی غریب ہو گئی تھی علی کی اولاد کہ شیری پیسے دے دے کے سروں کو نیزوں کی انیوں سے اتار رہی ہے. اچھا توجہ رکھیے گا، اپنی حاجات کو دل میں رکھیے گا. نیزوں کی نوکوں سے سر اترے. اب ماں کی گود میں بیٹے کا سر محسوس نہیں کیا. اللہ کبھی کسی ماں کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. کیا وہ منظر ہوگا کہ ماں کی گود میں بیٹے کا کٹا ہوا سر، چہرے پہ خون کے نشان، بکھری ہوئی زلفیں. شیری کہتی ہے ایک ایک بی بی کی گود میں جب سر آ گیا پھر بھی کوئی بی بی روتی نہیں. میں حیران تھی کہ نہ کوئی بی بی روتی ہے. اس جملے پہ اتنا حق ادا کیجیے گا جتنا حسین کا حق بنتا ہے. نہ کوئی گریہ کرتی ہے، نہ کوئی روتی ہے، نہ کوئی ہائے کرتی ہے، نہ کوئی نوحہ پڑتی ہے، نہ کوئی بیڑ کرتی ہے. بیویاں کٹے ہوئے سروں کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں، لیکن کوئی بیوی رو نہیں رہی. یا میں پھر اٹھی. جیسے ہی میں اٹھی جب بڑی بیوی نے مجھے رو کے کہا اے شیرین اگر اجازت ہو ماتم کی جگہ اگر اجازت ہو تو ہم شہیدوں کا ماتم کریں. شیری نے کہا اجازت ہے، اپنے شہیدوں کا ماتم کرو. جب اجازت ملی تو بیوی نے رو کے کہا آئے ماں جایا حسین، آئے حسین، آئے مظلوم، آئے ماں جایا حسین. اور شیری نے کہا اے بی بی اور تو نے نام کس کا لیا ہے؟ زینب نے کہا حسین کا. شیری نے کہا ذرا حسین کے بیٹے کا نام لے. بی بی نے کہا آئے اکبر کا باپ. ماتم 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 اچھا لگتا ہے ہر ہاتھ سینے پہ ہو. آئے زینب اجرکم اللہ، آئے اکبر کا با، اکبر کا بابا. شیری نے کہا اے قیدی بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میری عجیب سی حالت ہے، ذرا حسین کے بھائی کا نام لے. اور بی بی نے رو کے کہا آئے عباس. کرتے آئیے آخری جملہ ہے ہاتھ سینے پہ مار کے آئے حسین، آئے عباس کا بھائی. خدا کی قسم ہے اس وقت شیری نے کہا ذرا حسین کی بہنوں کا لے. جیسے ہی بہنوں کا نام آیا بی بی نے رو کے کہا آئے مجھے زینب کا بھائی اے شیری اور تو مجھے پہچان. کریے 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 گریہ کریے، ماتم کیجیے. رونے کی راتیں ہیں، یہی ماتم آپ کے گناہ بخشوائے گا. ہائے حسین، اے شیری تو پہچان، او مدینے کا وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے. حسین بھی تیرا مہمان، اس کی بہنیں بھی تیری مہمان، اس کے بیٹے بھی تیرے مہمان. لیکن فرق یہ ہے کہ حسین چل کے نہیں آیا.
گردن کٹا کے آیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ اس گریہ کو قبول فرما. اتنے گریہ کے بعد دعا بنتی نہیں، لیکن میں دعا کی قبولیت کے لیے، کیونکہ ماحول روحانی ہے، الہی ہے، تو میں دعا کر دوں کہ خالق اکبر سید تطہیر عالم رضوی صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، ان کے کام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. سید حامد حسین شاہ صاحب خالق اکبر ان کے بیٹے کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور انہیں طول عمر عطا فرمائے. سید امتیاز کاظمی صاحب، شمشاد حسین صاحب، اختر حسین شاہ صاحب، عزادار نقوی صاحب، سید آزاد شاہ صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، خواجہ صاحب، شوکت علی ازدی صاحب، صدیق حیدری صاحب، ملک محمد اقبال صاحب، غلام حر صاحب، سید عقیل حسین شاہ صاحب، میرے باقی جتنے احباب سادات تشریف فرما، منور مہدی صاحب کے بھائی، عسکری بھائی، خالق اکبر ان کے اور باقی جتنے بھی ہیں، میں آپ سے ہاتھ مانگ کے معذرت کر کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہ جن جن کے شکلیں میرے سامنے صغیر صاحب ہیں، باقی جتنے احباب بھی ہیں، خالق اکبر تمام کو میں ملا کے جملہ ذہن میں رکھ کے آپ کی طرف سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کی ہر حاجت کو آج کی مصیبت کے صدقے میں قبول فرما، انہیں کوئی غم نہ دے. ویسے غم کسی کو دینا بنتے بھی نہیں ہے، جتنا غم حسین پہ آیا ہے، حسین سے زیادہ غم کسی کا نہیں ہے. مجھے ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے، اتنا غریب ہو گیا تھا حسین، اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اصغر تھا. جب بنی اسد کے قبیلے نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا نا، تو امام سجاد بھی موجاتی طور پہ کربلا میں آئے لاشوں کو دفنانے کے لیے. تو بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جو ہے نا، وہ ایک ٹکڑا اٹھا کے لائے اور آ کے کہا کہ اے آقا یہ امام حسین کے بدن کا ٹکڑا ہے. سجاد نے ٹکڑے کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا یہ حسین کا نہیں، یہ اصغر کے بدن کا ٹکڑا. خدا کی قسم سید سجاد نے اس ٹکڑے کو لیا، حسین کے سینے پہ رکھا، اصغر اپنے باپ کے ساتھ اسی قبر میں سو گیا. اے اللہ اسی مصیبت کا واسطہ ہر ایک کی مصیبت کو آسان فرما، بے اولادوں کی گودوں کو آباد فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو حاجت لے کے آئی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ملک طاہر اقبال جنہوں نے اتنا مرکزی کام اس بارگاہ کا کیا ہے، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. ملک محمد اقبال صاحب کی زوجہ علی نے انہیں شفا عطا فرما. انجمن جان نثاران اہل بیت خالق اکبر ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ملک منیر حسین صاحب روزانہ کی بنیاد پہ نیاز دیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری حاجات کو پورا فرما. لیکن محمد علی بیت محمد سرکار حجت کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعداء الدين ماتم حسین. کرے